بھلا بیٹھا میں اپنے آپ میں کھویا خدا خود کو بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ویورز آپ خیریت سے ہوں گے. میں محمد آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم جس ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے وہ ہے نماز کے اوپر. نماز دین کا ایک اہم رکن ہے, دین کا ستون ہے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اسے ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے. اگر بیمار ہیں, اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں لیٹ کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن جو ہے ہم سب کانشیس یعنی چیزیں سمجھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو تو ہم اشارتاً بھی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز کی اہمیت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. جو شخص ایک وقت کی نماز ضائع کر دیتا ہے, حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں اسے جلایا جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ علیہ السلام کی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں چند نوجوانوں کو جمع کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا کسی عذر گھروں میں نماز پڑھ دیتے ہیں. ایک نماز قضا کرنے, نماز کو چھوڑ دینا, نماز کو ضائع کر دینے پہ ایک طرف یہ وعیدیں ہیں اور ایک طرف یہ وعید ہے کہ نماز کو باجماعت نہ پڑھنا اور بلا کسی عذر کے گھر پہ پڑھ لینے پہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ایک سوالیہ نشان. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دین میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ جو ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. نماز جو ہماری نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ اسے 5 نعمتیں عطا فرماتے ہیں, ایک دنیا میں اور 4 مرنے کے بعد. دنیا میں اللہ رب العزت اس کے رزق کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں اور 4 مرنے کے بعد وہ یہ کہ قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا, نامہ اعمال دائنے ہاتھ پہ دیا جائے گا, بنا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پرسرات جس کا سفر 1500 سال کا سفر ہے بجلی کی کڑک بجلی کی روشنی کی طرف اسے پار کروا دیا جائے گا اس نماز کی برکت کی وجہ سے. نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں, قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے. اور سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ یہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آپ علیہ السلام کے لبوں پہ جو ہمارے لیے نصیحت تھی وہ یہ کہ ہم عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاۃ صلاۃ صلاۃ, نماز قائم کرنا. ہمارے نبی علیہ السلام کا ہم پہ بہت احسانات ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہے جاتے جاتے بھی ہمیں تاکید کی کہ نماز نہیں چھوڑیں. تو آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم جو ہے اپنی تمام نمازیں جو ہیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. نماز کو جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ادا کریں گے. جب نماز میں خشوع و خضوع ہوگا تو اسی نماز سے ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے. میں بھی اس بات کا عہد کرتا ہوں, آپ بھی اس بات کا عہد کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس یقین کے ساتھ کہ آپ سے بہت ساری لوگوں کی خوشیاں وابستہ ہیں. اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن سے آپ آگاہ رہ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا خود کو بنا بیٹھا گناہوں کے میں دل
یہ دل اپنا دھسا